شیخ صاحب اب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بتاؤ جی کہ ابو بکر عمر تو اہل بیت میں سے ہیں ہی نہیں نا جی عثمان تو اہل بیت میں سے نہیں ہے نا. یہ ان کی تو امامت تو بنتی ہی نہیں ہے چاہے وہ ازواج اہل بیت میں سے ہوں یا نہ ہوں, بنی عقیل بنی عباس ہوں یا نہ ہوں. شیخ صاحب بتاؤ جی. جی شیخ صاحب, مفتی صاحب شروع کریں, آپ بسم اللہ کیجیے. صحیح مسلم. شیخ صاحب میں بولوں؟ بولیں. جی بولیے. یہ شاملہ میں 6225 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی, باب من فضائل علی بن ابی طالب. اس میں یہی زید بن ارقم کی روایت ہے. فقال له حسین ومن اہل بیتہ نہیں فقال له حسین ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ, کیا ان کی عورتیں کیا اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ, ان کی عورتیں تو اہل بیت میں شامل ہے. ولیکن اہل بیتی من حرم الصدقۃ بعدہ, اہل بیت وہ ہیں جن پر ان کے بعد صدقہ حرام ہے. قال ومن هم؟ قال هم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس. قال کل هؤلاء حرم الصدقۃ. قال نعم. یہ آپ کی ایک روایت کا جواب ہو گیا. کہ دوسری بات, آپ نے جو روایت پیش کی کہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا تو ان کے بلانے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی, ایسا نہیں ہے. یہ روایت جو ہے یہ سورۃ احزاب, یہ آیت جو ہے سورۃ احزاب کی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, آگے چلتے 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 پھر یہ بات آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب یہاں پر عن ابن عباس فی قولی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس قال نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا. کس نے بولا؟ میں نہیں بولا. کس نے کہا؟ کس کا قول؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کتاب میں؟ یہ تھا تمام تفاسیر کی کتاب میں. تمام تفاسیر نہیں چلتا نا, کتاب کا نام بتا کرنا مولوی صاحب. سمعانی کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں اس وقت, سمعانی کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سند بھی بتاؤ. علیکم اہل البیت دلیل علی ان ازواج یجوز ان یسمین اہل البیت. وقال الزمخشری في هذا دليل بين على أن نساء النبي من أهل بيته. قال القرطبي الذي يظهر من الآية أن عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. اب آگے چلیں کہ جب لما نزلت هذه الآية دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفى عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية أحب أن يدخلهم في الآية التي خوتب بها الأزواج. أبا الكلبي ومن وافقه فسيرها لهم خاصة. یہ آیت تو تھی ازواج کے لیے, یہ تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی ان میں شامل کر دیا کہ یا اللہ جو خاصیت ہے جو تطہیر ہے اس میں اہل بیت کو میرے ان بچوں کو بھی شامل کر. ہم آج بھی مانتے ہیں علی صاحب طاہر, فاطمہ مطہرہ, حسن حسین طاہر, ان کی ابو بکر سے کوئی نفرت نہیں تھی, ابو بکر نے کوئی غصب نہیں کیا, ابو بکر نہ غاصب تھے نہ قاتل تھے, نہ ان سے خلافت لی نہ ان سے مال لیا, نہ یہ بات علی نے کی نہ یہ بات فاطمہ نے کی, یہ نہ بات حسن نے کی نہ یہ حسین نے کی. جو بات علی کو سمجھ نہ آئے وہ اللہ یاری کو سمجھ آئے, ایسی سمجھ پہ تو ہے, ایسی سمجھ پر جو ہے وہ غضب آ جائے کہ جو بات علی فاطمہ حسن حسین کو سمجھ نہ آئے اللہ یاری آ کر آج ان کو سمجھا رہا ہے, اپنے امام اول کو سمجھا رہا ہے کہ میرے امام اول, میرے امام دوم, میرے امام سوم, تم نہ سمجھتے نعوذ باللہ, تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تمہارا دوست کون تھا تمہارا دشمن کون تھا. حسن ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ کے جا رہا ہو, علی ہنس رہا ہو, ان کی تو محبتیں ہو رہی ہو, اور آج ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ مغضوب علیہ تھے, یہ دشمن تھے. ایسا نہیں تھا. اہل بیت کے لیے ہمیں وصیت محبت ہے, اہل بیت کے حقوق کا دفاع کرنا ہے, اہل بیت کے لیے اپنے دلوں میں عظمتوں کو رحمتوں کو پیدا کرنا ہے. باقی خلافت کسی کی بھی منسوس نہیں ہے,
نہ ابو بکر کی ہے، نہ عمر کی ہے، نہ عثمان کی ہے، نہ علی کی ہے. لہٰذا آپ کتنی بھی کوشش کر لے، آپ کے پاس ایک دلیل واضح نہیں ہے کہ کوئی ایک دلیل، کیونکہ آپ کے ائمہ نے خود اس بات کو رد کیا. کیا سنیے، ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عن عبد الرحمن ابن جندب عن ابی قال قلت یا امیر المؤمنین ان فقدناک ولا نفقدک نبایع الحسن فقال ما امرکم ولا انہاکم. اگر علی کے بعد حسن وسیع من اللہ ہوتے تو علی کہتے اسی کو پکڑ لو، اس کو چھوڑو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے. جو آج اللہ یاری فتوے لگا رہا ہے نا، یہ فتوے لگتے نہیں. انہوں نے کہا بھائی تم جانو تمہارا کام جانے. مجھے بھی شورا نے منتخب کیا جیسے ابو بکر عمر عثمان کو کیا تھا. میری جس نے بیعت کی وہ بعد میں جس کو چاہے بیعت کر لے. لہٰذا آپ سے درخواست ہے، آپ آنکھیں کھولے. آپ جو کنویں کے مینڈل بنے پھر رہے ہیں نا، آپ اس کنویں سے نکل آئیے. شیخ صاحب احترامی گستاخی نہ کریں. شیخ صاحب گستاخی نہ کریں، ادب سے بات کریں. آپ نے ہمیں کیا کیا کہا، آپ نے کیا کیا کہا. میں نے تو یہ ضرب المثل ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. آپ کسی اردو والے سے ٹائم ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا، رانا صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا. میری بات ختم کرنے دے. آپ ہر بات کو اپنے اوپر نہ لے. آپ نے بہت سارے الفاظ کہے، ہم نے خاموشی سے سن لیے. آپ نے کنویں کا مینڈک کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برا لفظ نہیں ہے. آپ کنویں کا مینڈک بنے، میں کنڈے کا مالک بنتا ہوں. میں کنڈے کا مالک، میں مینڈک آپ بنے. اگر کوئی بری بات نہیں تو آپ ہی مینڈک بنے. تو کیا ہوا؟ میں تو آپ کنویں کے مینڈک. اگر بری اتنی اچھی بات ہے تو آپ کنویں کا مینڈک ہوں. میں کنویں کا مینڈک نہیں ہوں آپ کی طرح ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے اس سے بھاگے جا رہے ہیں. اگر اتنی اچھی بات ہے آپ کنویں کا مینڈک بنے. ٹھیک ہے، اب میری باری ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میں کر لیتا ہوں. جی. کیونکہ یقین مانے گفتگو اتنی اچھی ہو رہی ہے، میں تو بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، اور بڑی سٹرکچرڈ اور بڑی ایک محدود اچھی بات ہو ری ہے. میرا خیال پرسنل زیادہ نہیں ہوتے، چونکہ مزہ آ رہا ہے تو بات خراب نہ کی جائے. بسم اللہ کریں. صاحب آپ نے دیکھیں شیخ صاحب ختم ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا، میرے موبائل کا چارج بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. چلیں جی، چارج ختم ہو رہا ہے تو سن لیں میری جو مختصر سی بات سن لیں. شیخ صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، اس میں آپ نے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں. علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ آیت کس کے لیے، کس کو داخل فرمایا، یہ باتیں کی ہیں. اب اہل بیت علیہ السلام جو بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. اب ہمارا مناظرہ یہ تو نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، ٹھیک ہے. ہمارا مناظرہ یہ ہے کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام ہیں. آپ کہتے ہیں آل عقیل ہیں، آل عباس بھی ہیں. اب شیخ صاحب سن لو نا بات ہو. اب میری باری ہے نا، سن لیں بھائی، میری بات تو سن لیں نا. دلیل نہیں پیش کیا نا، اب سن لو نا بھائی، بات تو سن لو نا. او بھائی شیخ صاحب بات سن لو. لیکن میں نے آپ کی شیخ صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ آپ کا چارج ختم ہو رہا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے گفتگو کا مقصد یہ تو نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، ازواج شامل ہے شامل نہیں ہے، پنجتن پاک ہیں دوسرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. آل عباس بنی عقیل یہ لوگ شامل ہیں نہیں، یہ نہیں ہے. لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں نے آپ کو دکھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین کتاب اللہ و ایتھے، میں تمہارے درمیان جو جانشین چھوڑ کے خلیفہ جوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. پھر فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ایتھے اہل بیت، اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. صحت بھی ثابت کر دی، تواتر بھی ثابت کر دی. دلالت، اس کا دلالت کیا ہے کہ اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی ان کی اتباع کرنا، تمسک کرنا، ان سے اتباع کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو بکر عمر تو نہیں ہے نا اہل بیت علیہ السلام سے، جو بھی ہوں اہل بیت، ازواج ہوں مثلا آل عقیل آل عباس ہوں، ابو بکر عمر عثمان معاویہ، یہ تو ان میں سے. تو آپ کے جو اصل آپ کا مذہب کا جو جڑ ہے کہ ابو بکر کی خلاف، ان کی خلافت خلاف نص ہوگی. آپ نے خود کہا کہ اس کے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. نص موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پر، ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص ہے. اور میں آپ کو مزید نصوص دکھا دیتا ہوں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. دیکھیں یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، یہ حاکم نیسابوری کی مستدرک ہے، جزء ثالث. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی. هذا حدیث صحیح الاسناد وافقه الذهبی فی تلخیص المستدرک فقال صحیح. ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. جو امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو ان کی مخالفت، امام علی علیہ السلام کی مخالفت کرے اس نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں میرے شیخ صاحب،
آپ یہ نہ بولیں کہ نص نہیں ہے، یہ شیعہ کتب سے نہیں ہے، اس طرح کے نصوص میرے پاس بہت ہی زیادہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اگر آپ نے کہا نا کہ میں نے آپ کے لیے ابو بکر عمر کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال کیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کی خلافت تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ خلافت پہ نص نہیں ہے نا. اب میں عرض کروں کہ خلافت خلاف نص ہے، اور یہ بات کہ کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہ کرے وہ کیا، وہ گمراہ ہے. تو ابو بکر عمر نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، امیر المومنین علیہ السلام کی فرمان روائی ان سے تمسک نہیں کیا اور ان کی خلافت کو نہیں مانا، تو لذا وہ گمراہ ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہے اس حدیث رسول سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی خلافت ثابت ہے. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اب میں نے صرف 3 منٹ لیے، آپ 2-3 منٹ لیں، زیادہ نہ لیں. اسی بات کا جواب دیں، مزید وہ باہر کی بات نہ کریں، فوکس کریں میرے سوال کے جواب پر. مفتی صاحب بسم اللہ. 4667 4667 یہ حدیث کی بات نمبر کر رہے ہے. ہیں؟ حدیث کس کیا میں؟ ہے؟ حدیث کیا کس ہے؟ کتاب میں؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. اسناده ضعیف جدا من اجل یحیی بن یعلا والاسلمی فهو ليس اسلمی نہیں ہے بشیء. یہ اسلمی نہیں ہے، یہ اسلمی نہیں ہے میرے بھائی، یہ وہ دوسرا ہے، یہ یحییٰ اسلمی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کون ہے. وهو یہ ليس اسلمی نہیں ہے. بشيء مضطرب الحديث وقد خولف في لفظه إذ رواه أبو الجحاف داود بن عوف عن معاوية بصالبة بلفظ آخر. یہ اسناده ضعیف جدا. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، آپ کا سامنا آپ بالکل اپنی طرف سے بول رہے ہیں، آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. یہ اسلمی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھیج سکتا ہوں، میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. یہ میں نے جو ہے وہ آپ کے چودھری عثمان صاحب کو بھیج دیا. آپ چودھری عثمان صاحب سے مانگ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اسلمی دے کے چین ہے بھائی. میرا لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا، یہ حدیث آپ ضعیف جدہ لے کر آئے ہیں. کوئی بھی روایت دیکھیں شیخ صاحب، آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے. چلیں شادی اللہ مدر الحق کا ہے سدارا. یہ روایت کسی درجے میں ہے، اللہ مدر الحق کا ہے سدارا. یہ روایت جو ہے یہ کسی درجے میں ہے. ہاں، یہ ہر روایت کو آپ اٹھا کے ہمارے اوپر توپیں گے، ہم اس کو قبول کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس وقت میں معذرت کر رہا ہوں، میرا موبائل بالکل ختم ہو گیا. اب سن لیں، اب جواب سن لیں، معذرت نہ کریں، میں آپ اپنا جواب جلدی سے سن لیں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں نے پہلے آپ کا جو استدلال کیا تھا نا شیخ صاحب، سن لیں. نہیں میں آپ پہلے آپ سنیں پہلے آپ سنیں، پھر آپ کاٹنا نہیں ہے، پھر میرا جواب سننا آپ نے. نہیں کاٹوں گا، نہیں آپ کی بات سنوں گا، آپ کی بات 11 بجے تک سنوں گا آپ کی بات. میری عرض یہ ہے ایک صریح صحیح حدیث لے آئیے جس میں خلافت کو کسی بھی شخص، علی کو چھوڑیے، علیہ السلام رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ ان کو چھوڑیے، کسی ایک شخص کی صراحت ہو اس میں، تو ہم تو مان لینا. آپ وہ روایتیں جس سے استدلال آپ کر رہے ہیں، میرا تو سوال پہلا آپ سے یہ تھا کہ یہ استدلالات علی کو معلوم کیوں نہ تھے؟ آپ جس حدیث کو اس قدر دلیل بنا رہے ہیں، علی نے اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا اپنی خلافت کے لیے؟ یہ روایتیں خلافت کی دلیل نہیں ہیں. منفی ثابت کریں نا پہلے آپ منفی ثابت کریں، پھر ہم جواب دیں گے نا. منفی ثابت کریں. دیکھیں شیخ صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں امام علی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، آپ نے کب یہ ثابت کیا؟ ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نہ بولے، اب میری باری ہے. دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا. آپ ثابت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی اپنی خلافت، میں نے آپ شروع میں کہا کہ یہاں پہ 2 باتیں ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، امیر المومنین علیہ السلام کیا خاموش رہے، کبھی نہیں بولا کہ خلافت میرا حق ہے. یہ 2 مختلف باتیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو دلیل ہے، انصار نہیں تھے. آپ کے مذہب کے مطابق تلوار اٹھانا ہی حرام تھا، طاعت واجب تھی، چاہے وہ غاصب شیطان بھی کیوں نہ ہو. لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی استدلال ہی نہیں کیا، کب آپ نے ثابت کیا؟ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا. ایسے ادعا کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ خاموش رہے، کبھی نہیں بولا کہ حق میرا، اور اس کو دلیل خاموش. ایک منٹ یہ آپ پہ ضروری ہے شیخ صاحب. میں نے شروع سے کہا تھا کہ ہم اس ادعا کو نہیں مانتے، آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس دلیل کو ثابت کریں. اب اس روایت کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں روایت ہے مستدرک حاکم میں، اس کو ذہبی نے بھی تصحیح کیا، اس کو حاکم میں بھی تصحیح کیا. اور یہاں پہ جو یہ کاٹ کے چلے گئے. اچھا سن لیں، یہاں پہ جو یحییٰ ابن یعلا ہے، یہ 3 ہے. یحییٰ ابن یعلا ایک اسلمی ہے جو ضعیف ہے،
ایک تمیمی ہے اور ایک دوسرا اللہ آپ کا بلا کرے ایک محاربی ہے, اور یہ یحییٰ ابن یعلا المحاربی ہے. اگر وہ یہ رک جاتا تو میں اس کے دلائل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا کہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ یحییٰ ابن یعلا الاسلمی نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ذہبی جیسا جو عالم ہے اس نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے, اور وہ اسلمی کی حدیث کو کبھی تسلیم نہیں کرتا. حاکم نے تصحیح کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. اور خود یہ یحییٰ ابن یعلا المحاربی اسی حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا, ٹھیک ہے نا, بخاری کی حدیث بھی موجود ہے. اگر یہ رہتا تو اس حدیث میں ہم بتا دیتے, یہ کاٹ کے چلے گئے. اب یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام, اہل بیت ابو بکر عمر سے بڑے ان کے اچھے تعلقات تھے, یہ اگر رک جاتے تو میں ان سے پوچھ لیتا بھائی کہ بتاؤ جی یہ کیا ہے. صحیح بخاری, یہ صحیح بخاری ہے, کتاب فرض الخمس. ملاحظہ کریں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے کیا کہا, ان یقسم لها میراثا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے مجھے دے دو. دیکھیں ان کو آپ ان کو فون کریں آپریٹر صاحب, وہ گروپ کال کریں, ان کا کال کٹ گیا. جی حسن صاحب آپ بس میں یہ حدیث پڑھ لوں پھر میں آپ کی بات سنوں گا. ان کی حدیث پڑھ لوں رانا بھائی, ایک منٹ بس. جی حدیث پوری کریں. حدیث پوری کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا, یہ حدیث ہے بخاری کی حدیث. ابو بکر نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا کوئی میراث ہی نہیں ہے, یہ صدقہ ہے. تو فرمایا فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی اور ہم آخر تک بات نہیں کی جب تک یہ دنیا سے چلی گئی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, یہ جو کہتے ہیں نا ابو بکر اور اہل بیت علیہ السلام میں بڑا پیار تھا, یہ اہل بیت علیہ السلام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کا تاج سر ہے. یہ سری ہے کہ وہ ان کو ظالم اور ان کو اپنے حق کا غاصب سمجھتی تھی, اور آخر تک ان سے بات نہیں کی, اور ان کو کہ انہوں نے فدق پہ ناجائز قبضہ کیا ہے اس کو اس بات کا ناجائز سمجھتی تھی. تو یہ ان کا کہنا کہ ان کے پاس یہ اگر جھوٹ کہنا دلیل ہو, یا اپنے علماء کے فتوے نقل کرتے تھے کہ فلاں عالم نے بولا کہ اہل بیت جو ہیں اس میں ازواج شامل, یا وہ اس کو نقل کر رہا تھا, یا زید ابن ارقم کی آدھی جملے کو نقل کر رہا تھا, جو زید ابن ارقم کا اکثر روایات میں, وہ خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نساء اہل بیت علیہ السلام میں سے نہیں ہے, اس کو بالکل نظر انداز کر رہا تھا. تو اگر یہ باتیں دلیل ہو تو محترم ناظرین, انسان کو کوئی بھی عقیدہ اپنا لے, اس کے لیے کوئی قائل مل جائے گا تاریخ میں. اگر کوئی بھی آپ عقیدہ لے لینا تاریخ میں کوئی نہ کوئی اس کا قائل, کوئی مؤلف, کوئی شخص قائل مل جائے گا. لیکن اگر قرآن و سنت چاہیے تو وہ میں نے قرآن و سنت سے ان کے اپنے کتب سے دلائل پیش کیا الحمدللہ رب العالمین. جی رانا بھائی. اچھا صاحب, مفتی صاحب ہمارے ساتھ میرے خیال ہے نہیں ابھی. مفتی صاحب جو ہے نا ان کا کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, میں ان کو کال کر لیتا ہوں, ایک منٹ اجازت دیں. اور اب آپریٹر بھائی ان کو کال کروں نہ کروں؟ اگر کنکلوژن ریمارکس وہ دینا چاہتے ہیں تو آ جائیں, نہیں تو پھر وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. آ جائیں نا, روم پہ آ جائیں آپ. یہ میں ان کو کال کر رہا ہوں بھائی کہ وہ اگر جواب دے دیں تو. بیل تو بج رہی ہوں. یہ وہ 5 منٹ کا انہوں نے کہہ رہے ہیں چارجنگ تک جانے دیں, پھر میں اس کے بعد کرتا ہوں. تھوڑی سی وہ کیا کر رہے ہیں, چارج کرنے دیں ان کو. میں چارجنگ کر رہا ہوں. کہتے ہیں 5 منٹ چارج کرنے دیں ان کو. جی پھر اس کو یا تو اس کو آپ بات جاری اس رکھیں. کو حسن صاحب اس کو پھر پارٹ 2 ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے پھر پلان کرنا چاہیے, کیونکہ آج پلان کرنا چاہیے, لیکن ان کو چاہیے کہ اچھے نیٹ کا انتظام کریں نا. یہ ان کا نیٹ جو ہے نا پتہ نہیں کیا حساب ہے, وہ نہ فون چارج کر کے آ جاتے ہیں پہلے سے, کیا طریقہ کار ہے, نہ فون چارج کر کے آ جاتا ہے, نہ کوئی وہ انٹرنیٹ کا انتظام کر لیتے ہیں. پھر مناظرے کے دوران کہتے ہیں انٹرنیٹ خراب ہے یا فون چارج ختم ہو رہا ہے. جی عثمان صاحب کیا کہتے ہیں, آپ مفتی صاحب کو لینا ہے ابھی؟ جی جی کال کر آ گئے مفتی صاحب آ گئے, میرے خیال آ گئے. عثمان صاحب آپ نکل جائیں کال سے پلیز. جی مفتی صاحب کنکلوژن ریمارکس ہیں آپ دیں, پھر ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب آ گئے, ابھی نہیں آئے وہ شاید, ویٹنگ ویٹنگ لگ رہا ہے. صاحب آپ کے پاس کیا ہو گیا بھائی, مفتی صاحب نہیں آ رہے؟ مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ڈسکنیکٹ ہو گیا مفتی صاحب. میں ایک منٹ میں اس کو کال کرتا ہوں, میں ان کو کال کرتا ہوں. وہ کال پہ آ رہا ہے نا, آپ ہی کے ساتھ ہے نا. یہ بیل ان کو بج رہی ہے. نہیں جواب دے رہے, کسی کالر کو لے لیں, نہیں اٹھا رہے تب تک کال نہیں اٹھا. جی سر کسی کالر کو لے لیں, تب تک اگر آ جائیں گے تو ہم بات کر لیں گے. چلیں کالر کس کو لے لیں بھائی, آپریٹر بھائی؟
اگر میں تو کہتا ہوں 5 منٹ آپ اپنی تقریر جاری رکھیں، میں دوسرے علماء سے بھی رابطہ کرتا ہوں. آپ اپنی تقریر مفتی فرید حقانی صاحب کو لیں، مفتی فرید حقانی صاحب کو لے لیں.